میں دل کے تہ گہرائیوں سے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا ایک گھر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جس نیک مقصد کے تحت ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد بنانے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاف آئے گی نظر سانع عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا، تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں پیدا دفتر، ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا۔ جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ نہ ہو گر داغ عشق مصطفیٰ کی چاندنی دل میں، نہ ہو گر داغ عشق مصطفیٰ کی چاندنی دل میں، غلام باوفا محشر میں پہچانا نہ جائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پرستش و بندگی کے لیے ہوتی ہیں۔ مساجد کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے، پیغمبر اسماعیل ان کے فرزند علیہ السلام نے، باپ بیٹے نے مل کر خدا کے گھر کی تعمیر کی۔ باپ عظیم پیغمبر، بیٹا بھی عظیم پیغمبر، آپ کہہ سکتے ہیں لائک فادر لائک سن۔ ان دونوں پیغمبروں نے مل کر خدا کے گھر کی تعمیر کی خدا کے حکم سے۔ 4 مساجد کا ذکر بالخصوص قرآن کریم میں آیا ہے، جن کی تعمیر میں انبیاء اکرام کی مقدس ہستیاں شامل رہی ہیں، ان کے مقدس ہاتھ لگے ہیں۔ ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد اقصی ہے، تیسری مسجد نبوی ہے، چوتھی مسجد قباء ہے۔ ان مساجد کا ذکر صراحتاً قرآن کریم میں موجود ہے، جن کی تعمیر میں انبیاء اکرام نے حصہ لیا۔ گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ صبح قیامت تک جو بھی مسجد کی تعمیر کرے گا وہ ان انبیاء اکرام کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ مسجد بناتا ہے، جس طرح سے اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک حوالہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے ان کے فرزند حضرت اسماعیل سے کہا گیا کہ مسجد کی تعمیر کرو، پھر اس کے بعد ان سے یہ بھی کہا گیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، آپ مسجد کو پاک رکھیے، مسجد کو کلین رکھیے۔ تو مسجد کو پاک رکھنا، کلین رکھنا، یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، مسجد کو پاک و صاف رکھنا، یہ بھی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد بنائیں اور مسجد کو پاک و صاف رکھیں اور مسجد کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کریں۔ 2 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان شاید آ چکے ہیں۔ وہ یہ کہ ہمارا شریعت میں جو کنسپٹ ہے ایک مسلمان کا، وہ کنسپٹ کیا ہے کہ 2 مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ مقصد اول خدا کی عبادت اور مقصد دوم بندوں کی خدمت۔ مسجد اول خدا کی عبادت، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ بندوں کی خدمت۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو بندوں کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ان 2 مقاصد کو اگر ہم نے سمجھ لیا، یقین جانیے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور بہترین معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں نمایاں رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے اسمبلی کے اسپیکر عالی جناب UT قادر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ہمارے قائدین میں ایک بہترین کیریکٹر کے مالک جناب UT قادر صاحب ہیں، اور آپ کے انچارج منسٹر جناب رحیم خان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ You are our leader and we have a lot of regards and respect for you.
as well as Naeem Khan Saab, the in charge minister of Bidar district. We have been waiting.